اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی کے اندر جس طرح کی جماعت اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر ایسی جماعت اللہ نے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے، تو کم و بیش 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ جاتے ہیں، اور حدیبیہ کے اندر آپ نے جب قیام فرمایا، اہل مکہ کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو یہ باور کرائیں کہ دیکھو ہمارے پاس قربانی کے جانور بھی ہیں اور ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور اگر تم نے ہمیں روکا تو پھر تمہارا یہ روکنا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دھمکی بھی دی، خبردار ہمارے راستے میں آؤ، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، اور جو ہمارے راستے میں آئے گا میں اس سے لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ دب کے اللہ کے نبی نے صلح نہیں کی۔ ادھر اہل مکہ نے اپنے 3 آدمی بھیجے سہیل بن عمر کی قیادت کے اندر کہ جا کے مذاکرات کرو، یعنی کہ وہ مجبور ہو گئے مذاکرات کرنے پر۔ اب جب مذاکرات شروع ہوئے، سہیل بن عمر اور 2 آدمی اس کے ساتھ اور بھی ہیں، ادھر صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، ادھر اللہ کے نبی سے تشریف فرما ہیں۔ اب سہیل بن عمر نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں اس شرط پر کہ 10 سال کے تک ہمارا یہ معاہدہ ہوگا کہ کوئی ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، آئندہ 10 سالوں کے لیے، اور دوسرا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات صحابہ اکرام کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ جو جنگ بدر میں ٹکرا گئے، جنگ احد میں ٹکرا گئے، جو خندقیں کھود رہے ہیں، جو خیبر میں ٹکرا گئے، جو حضور کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی یہ بات کو معمولی نہیں تھی کہ ہم بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں۔ اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ تم اچھی کتابت جانتے ہو اور تم یہ کتابت کرو، یہ ہمارا معاہدہ لکھو اور لکھو۔ سہیل بن عمر نے پہلا اعتراض کر دیا کہ جناب یہ معاہدہ لکھنا ہے یا علی رضی اللہ عنہ لکھیں گے یا عثمان رضی اللہ عنہ لکھیں گے، یہ انصاری آدمی نہیں لکھے گا۔ اب یہ کوئی جملہ کو آسان نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کو دیکھو، جو حضور دیکھتے تھے وہ کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا، جو نبی دیکھتا ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، انصاری صحابی کو پیچھے کر دیا، حضرت علی سے فرمایا کہ تم معاہدہ لکھو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ کہا تو سہیل پھر بول اٹھا، سہیل بن عمر پھر بول اٹھا کہ نہیں جناب، یہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، ہم کعبہ کے رب کو جانتے ہیں، اس کا نام لے کر لکھو تو ہم یہ آپ سے مصالحت کریں گے، صلح کریں گے، ورنہ ہماری صلح نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی جملہ اس کا صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، حضور کے دیوانے دیکھ رہے ہیں، تو حضور اسلام نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بات وہیں تھی، یہ بسم اللہ یہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا۔ صحابہ غصے کو پی رہے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، پھر کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی اونچی ہو جاتی ہے، کبھی اونچی آواز سے اس کے جو ساتھ بندے وہ بھی بولتے ہیں، کبھی پست آواز سے بولتے ہیں، تو جو حضور کے باڈی گارڈ تھے دو، وہ بار ان کو ڈانٹتے ہیں کہ نبی کی محفل ہے، ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، لیکن اللہ کے نبی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور صحابہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آقا صاحب نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سہیل پھر بفر گیا، کہنے لگا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں۔
اب یہ جملہ بھی صحابہ کو مناسب نہیں تھا، یہ کیسے وہ برداشت کر سکتے تھے؟ حضور کے دیوانے جو حضور وضو کریں تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں جی، اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ جو حضور تھوکتے ہیں تو وہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اور حضور کے سامنے وہ پست آواز سے بولتے ہیں۔ گفتگو جب حضور کرتے ہیں تو وہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اب علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا بڑھے اپنی تلوار کی طرف کہ میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، لیکن حضور نے روک دیا۔ حضور نے فرمایا علی لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو حضور نے کاغذ قلم رکھ دیا، وہ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ خود لکھیں، میری ہمت اب جواب دے گئی ہے، اب میری ہمت نہیں میں لکھوں۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ 1400 صحابہ کرام وہ سن رہے ہیں، اور غصہ ہے ان کو، اللہ کے نبی میں اشارہ تو کریں۔ حضرت علی اس کی گردن کاٹنے کو تیار تھے، حضور کا ادب مانے تھا۔ صحابہ ادب والے لوگ تھے، وہ حضور کے سامنے کوئی ایسی جسارت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کا اشارہ نہ ہو اور وہ اس کو جان سے مار دیں، یہ نہیں، ممکن نہیں تھا۔ سب صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں، یہ دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، دب کے صلح کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، بڑا مشکل وقت تھا۔ پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا جب معاہدہ مکمل ہو گیا، علی تمہارے اوپر بھی ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تمہاری حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوگی اور حضرت امام حسن صلح کرائیں گے، اور وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اب وہاں پہ کیا معاملہ ہوا؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان معاہدہ ہوا، تو وہاں پہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ امیر المومنین علی بن ابو طالب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حضرت معاویہ نے اعتراض کر دیا کہ یہاں سے امیر المومنین کا لفظ ہٹا دیا جائے، ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے۔ کرتے کرتے آخر ان کو ہٹانا پڑا، وہ کاٹنا پڑا امیر المومنین کا، اور وہاں یہی لکھا کہ یہ معاہدہ علی بن عبد المطلب علی بن ابو طالب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، حضور کی بات سچی ثابت ہوئی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں برحق ہیں، اور دونوں امیر المومنین ہیں، اور دونوں مومن ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کی زبان ہے۔ حضور نے فرمایا مومنوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ عجیب کشمکش کا شکار ہیں، حضور کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کاش یہ ہمیں اشارہ کریں اور ان کی تکہ بوٹی کر دیں۔ حضور سارے معاہدے کو مانتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران اس کا سہیل کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں سمیت آ گیا، جسے اس نے گھر میں قید کر رکھا تھا اسلام کی وجہ سے، اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہمارے واپس کیجیے، یہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے کہ جو بندہ مکہ سے مدینہ جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، تو اس شرائط کے مطابق اب اس کو واپس کریں۔ اللہ 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 اللہ، حضور اس کو واپس کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، اور کہا صبر کر، اللہ ان قریب تیرے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ اور صحابہ بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں، ابو جندل بھی پریشان ہیں، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں؟ میں تو ان کی اذیتیں اتنی برداشت کر کے آیا ہوں، لیکن جو حضور دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھتا۔ بات کرنے کی یہ ہے، ابو جندل واپس چلے گئے، بعد میں وہ بیڑیاں توڑ کے ایک علاقے میں آ گئے، وہاں انہوں نے اپنی ایک وہاں پہ کیمپ قائم کر لیا، جو باغ کے بندہ آتا وہاں پہ آ جاتا۔ آہستہ آہستہ پھر خود کافروں نے جو ہے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن وہ لمبی بات ہے، لیکن بات کرنے کی یہ ہے ابو جندل اللہ کے نبی کے اشارے پر واپس جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان رہے ہیں، حالانکہ باتیں بظاہر یہ ماننے والی نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر نے اعتراض بھی کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا دین سچا نہیں ہے؟ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا عمرہ کریں گے، احرام پہنیں گے، قربانیاں کریں گے؟ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دب کے صلح کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر خاموش رہو، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر ابوبکر صدیق کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، صلح جو ہو رہی ہے سب دب کے ہو رہی ہے، حضور سب کی مان رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے بھی فرمایا عمر خاموش رہو،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ آسمان سے وہی ہوتی ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت کے لوگ ہیں ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی، ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مثالیں اللہ نے قرآن کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تمام آسمانی کتابوں کے اندر ان کی مثالیں تھیں کہ آخری نبی کی جماعت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ حضور کے ایک اشارے پہ کٹ مرنے کو تیار ہوں گے. یہ صلح حدیبیہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے بعد، اس معاہدے کے بعد وہیں پہ قربانیاں کرتے ہیں، احرام کھولتے ہیں اور صحابہ کو لے کر مدینے واپس آتے ہیں. صحابہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، لیکن آقا علیہ السلام کے ایک اشارے پر وہ صبر کر کے، وہ برداشت کر کے، وہ قربانیاں وہیں پہ ذبح کر کے احرام کھول کے واپس مدینے آگے سے چو چرا نہیں کیا، کوئی بات آگے سے نہیں کی. وہ ادب لوگ تھے، وہ حضور کا ادب جانتے تھے، ان کی حضور کی شان تو پتہ تھی، صحابہ کرام کو پتہ تھی. اللہ 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 ان کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے. تو تمام صحابہ کرام، تمام آل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، سب کی پیروی کے اندر ہماری کامیابی ہے. تو یہ صلح حدیبیہ کی ایک معمولی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام حضور کے اشارے پہ کے منتظر ہیں. جب ابو جندل جانے لگے، حضرت عمر بھی ساتھ جانے لگے اور تلوار کا جو بٹ تھا وہ ادھر کر دیا تاکہ ابو جندل یہ پکڑ کے سہیل کی گردن اتاریں. لیکن انہیں بات حضرت عمر کی سمجھ نہ آئی. حضرت عمر جیسے لوگ، حضرت علی جیسے لوگ صبر کا پہاڑ بن کے سرخرو ہو کر، باادب ہو کر اس محفل سے مدینے واپس آتے ہیں. کسی نے بھی حضور کی گستاخی نہیں کی، کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب حضور کا آخری وصال تھا حضور نے قلم اور کاغذ منگوایا تو حضرت عمر نے لکھنے سے انکار کر دیا، کاغذ اور قلم لانے سے انکار کر دیا. ایسی باتیں زبان پہ مت لائیں. اب یہاں پہ کیا ہوا، حضور نے کہا علی لکھو، حضرت علی نہیں لکھ رہے تو ہم کیا مانی لیں گے. لا حول ولا قوت. وہ لوگ سوشل میڈیا کو مت دیکھیں. صحابہ حضور کے دیوانے تھے، حضرت علی حضور کے دیوانے تھے، حضرت عمر حضور کے دیوانے تھے. ہر بات میں اللہ کی مسرت ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں علی لکھو اور علی حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہیں لکھا علی رضی اللہ عنہ نے، کاغذ اور قلم حضور کو دے دیا آپ ہی لکھیں. تو ہم یہ نہیں کہتے یہ نافرمانی ہے، نہیں. صحابہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نافرمانی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کوئی یہ کہے کہ حضرت علی نے حضور کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا لکھنے سے انکار کر دیا. ایسی باتیں ہم زبان پہ مت لائیں کسی بھی صحابی کے بارے میں. اور یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر نے وہاں پہ کاغذ اور قلم نہیں دیا، حضور کی حالت ہی ایسی تھی. حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا حضور بیمار ہیں تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم قرآن پہ چلیں گے. شاید بیماری کی حالت ہے، حضور پر رحم کریں، یہ کام نہ کریں، حضور کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں. تو کوئی بھی صحابی حضور کا گستاخ نہیں ہے. ہر صحابی ستارہ ہے، حضور کا فرما بردار ہے، حضور کا موتی ہے. 100% حضور کی پیروی کرنے والے ہیں. سب صحابہ کے پیچھے ہم چلیں گے، سب اہل بیت کے پیچھے چلیں گے. انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. سونے نبی دی زباں ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. حضور نے صحابہ کی تعریفیں کی بھی، اہل بیت کی تعریفیں بھی کی. اور ہم دونوں پر ہمیں چاہیے ہم دونوں سے محبت کریں اور دونوں کے طریقوں پہ چلیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے.